بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت ناہم، سبق نمبر 1، قرآن مجید۔ قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب: قرآن مجید تکمیل ہدایت کا مجموعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے جہاں اس کی جسمانی اور فطری ضرورت پورے کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا فرمائے، وہاں اس کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کے انتظامات بھی فرمائے۔ اس مقصد کے لیے ہر زمانے اور ہر علاقے میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور اکثر انبیاء کو کتابوں اور صحائف کی صورت میں ہدایات کے مجموعے بھی عطا فرمائے، تاکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تا قیامت لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ ابتدا میں انسان کی ضروریات زندگی مختصر تھیں تو حقوق و فرائض بھی مختصر تھے اور ہدایات بھی مختصر تھیں۔ جیسے جیسے انسانی زندگی کی ضروریات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، زندگی کے پہلو بڑھتے چلے گئے، اسی کے مطابق ہدایات کا مجموعہ بھی ضخیم ہوتا چلا گیا۔ ایک کے بعد آنے والی ہر دوسری کتاب پہلی سے زیادہ ہدایات پر مشتمل ہوتی تھی اور ایک کے بعد آنے والا ہر دوسرا نبی پہلے سے زیادہ اخلاق حسنہ کا معلم ہوتا تھا۔ اس طرح اخلاق حسنہ کی تعلیم اور ہدایت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پائے تکمیل تک جا پہنچی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں لکھ دی، جو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نبوت کا مقصد پورا ہو گیا، ہدایات کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس طرح قرآن مجید تکمیل ہدایات کا مجموعہ ہے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تکمیل انسانیت کا جسم عطر ہے۔ قرآن مجید دائمی ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن حکیم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اور صحائف مختلف انبیاء پر نازل ہوئے، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہیں۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف و تصریف ہوتی چلی گئی، مگر قرآن کریم قیامت تک اپنی اصلی حالت میں رہے گا، اس لیے بنی نوع انسان کے لیے یہ دائمی ہدایات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے پچھلی کتابوں میں جو ہدایات مسخ ہو چکی تھیں، قرآن حکیم نے ان ہدایات کی ذمہ داری لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات سے پورے اطمینان کے ساتھ قیامت تک ہر زمانے میں ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید کے موضوعات۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، جرم و سزا، اجر و ثواب، اخلاقی تعلیمات، عبادات، عبرت انگیز تاریخی واقعات، جہاد فی سبیل اللہ، غرض ہر طرح کے مضامین ہیں جن میں انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔
غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی کا دفتر ہے۔ اس کی تعلیم نے انسان کو خود شناس بھی بنایا اور خدا شناس بھی۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ قرآن حکیم ہر لحاظ سے سراپے اعجاز ہے۔ کفار نے جب یہ بہتان لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر لے آتے ہیں، یہ خدا کا کلام ہرگز نہیں ہے، تو اللہ پاک نے کھلا چیلنج دے دیا کہ اگر قرآن خدا کا کلام نہیں ہے اور تمہیں اس کی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سارے اہل زبان مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، مگر آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا ایسا بے مثل نمونہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور زبان اور کسی کا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ قرآن کی عبارت کا عجوبہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے ظاہری معنی اور ظاہری مفہوم ہے، دوسرا باطنی ہے جسے صرف خدا اور خدا کا رسول ہی جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کے محکمات کو سمجھنا تو انسان کے بس کی بات ہے، لیکن متشابہات کا مفہوم اس کی عقل و شعور میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح جس پہلو سے دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔